سب سے پہلے میں ایک قرآن کی آیت سے شروع کرتا ہوں جس میں اللہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ میں یہ آیت 21 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ جب سے میں پولیٹکس میں آیا ہوں میں اپنے لوگوں کے سامنے آتا ہوں اور یہ آیت پڑھتا ہوں، اور یہ آیت اس لیے ضروری ہے کہ ہماری حالت بگڑ رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میر صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم صبح کاروبار شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور پھر ہر قسم کی 2 نمبری کرتے ہیں اس کے بعد۔ پھر سے ذرا آرام سے سنیں کیونکہ میں آپ سے کوئی پتہ نہیں آگے کب موقع ملے گا آپ سے بات چیت کرنے کا، اس لیے میں چاہتا ہوں بڑے آرام سے سنیں میری بات کہ دیکھیں مسلمان جب دنیا کی عظیم سپر پاور بنے تھے تو یاد رکھیں کہ کوئی ٹیکنالوجیکل کوئی بریک تھرو کی وجہ سے نہیں بنے تھے، کوئی ان کے ایک دم زیادہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے جو کہ باقی 2 اس وقت کی سپر پاور تھی، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر، 2 بڑی سپر پاورز تھی۔ بیچ میں تھے ریگستان میں وہ مسلمان جن کو پوچھتا نہیں تھا، غریب ترین لوگ تھے۔ یاد رکھیں جو وہ 700 سال تک دنیا کی عظیم پاور بنے اس کے پیچھے ایک دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر، اللہ کے حبیب، ان کی لیڈرشپ میں ان کو دیکھ کے مسلمانوں کے کردار بدل گئے، کیریکٹر بدل گیا۔ ان کے پاس جو قوت آئی وہ قوت تھی اخلاقی قوت، ایمان کی قوت۔ اخلاقی قوت اور ایمان کی قوت جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ جب تھوڑی سی خاموشی، جب وہ لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آئی تو انہوں نے دنیا تبدیل کر دی۔ پاکستان کو وہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیں اللہ نے اس ملک کو کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ ہمیں تو پہلی دفعہ پختونخوا میں حکومت ملی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر ہم صرف اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کر دیں یہ ملک کتنی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ تاجر بیٹھے ہیں۔ گلیات، نتھیا گلی، ڈونگا گلی وغیرہ، ادھر ہم نے ایک اتھارٹی بنائی، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ یہ ذرا سنیں، آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ وہ اتھارٹی نے کام کیا کیا، اس کو ہم نے حکومت سے نکال کے انہوں نے وہاں صفائی کی، سڑکیں ٹھیک کی، قانون بنائے، انکروچمنٹس ختم کی، جو طاقتور لوگوں نے زمینیں انکروچ کی ہوئی تھی وہ ختم کی۔ بازار میں تاجروں نے اندر آئے ہوئے تھے، چھوٹی سی وہ بازار اندر آ کے تو سڑک چھوٹی سی رہ گئی تھی۔ تاجروں کے ساتھ مل کے ہم نے وہ انکروچمنٹس ختم کی۔ تاجر جو تھے وہ کیوں مانے کہ ہم نے بڑے بڑے طاقتور سیاستدان، بیوروکریٹس
جب ہم نے ان کے گھر توڑے جو انہوں نے انکروچ کیے ہوئے تھے تو تاجر بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہماری بھی یہ سڑکیں ٹھیک کر دیں. نتیجہ کیا ہوا یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہوا کیا ہوا؟ 1 سال میں گلیات میں زمین کی قیمت دگنی ہو گئی. 1 سال میں جتنی قیمت تھی کنال کی وہ دگنی ہو گئی, اور 1 سال میں جو ٹورزم تھی وہ دگنی ہو گئی. پچھلے سال سے 1 سال میں دگنے ٹورسٹ آئے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ سردیوں میں جب برف پڑی ہوئی ہے تب بھی ٹورسٹ آ گئے گلیات میں. تو میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, یہ پاکستان کا دل ہے, یہ پاکستان کا فائنینشل سینٹر ہے. اگر یہاں ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو جائے, جو ہم نے گلیات میں صفائی, مجھے اتنا فخر ہوتا ہے وہاں جا کے, آپ کو ایسے لگے گا آپ یورپ میں آ گئے ہیں. بہت ٹوکریاں بنی ہوئی ہیں گند ڈالنے کے لیے, گندگی کوئی نہیں ہے, سڑکیں صاف ہو گئی ہیں, کھلی ہو گئی ہیں. پہلی دفعہ, یہ سنیں ذرا, یہ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں, پہلی دفعہ پبلک ٹوائلٹس بن گئے ہیں. پبلک ٹوائلٹس. ہم تو یہاں جو اللہ, اب میں کیا کہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدھا دین صفائی ہے. ہم گندگی میں ڈوب رہے ہیں. گلیات میں ہم نے صفائی کی, ویسٹ ڈسپوزل کی, اور صفائی کی وجہ سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا, تاجروں کو کتنا فائدہ ہوا, وہاں رہنے والے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا. روزگار ملنا شروع ہو گیا نوجوانوں کو, کیونکہ ٹورزم بڑھ گئی, خرید و فروخت بڑھ گئی. اس لیے کراچی میں سب سے پہلے یہ جو بلدیاتی نظام ہے, یہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا کراچی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. یہ جو وسیم اختر میئر کہتا ہے کہ جی مجھے اختیارات دو, وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے. وہ وسیم اختر کون سے اختیارات مانتا ہے؟ جو پختونخوا کے اندر ہم نے لوگوں کو اپنی بلدیات میں اختیارات دیے, وہ اختیارات مانگتا ہے. میں نے 18 سال کی عمر میں گیا باہر, برطانیہ میں کرکٹ کھیلتا تھا, پھر یونیورسٹی تھی, پھر گرمیوں میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا, سردیوں میں پاکستان. میں نے وہاں کا سسٹم دیکھا ہوا, ان کے سسٹم, ان کے شہر, ان کی جو آپ کہہ دیں صوبے, ان کی آپ کہہ دیں یونین کاؤنسل, وہ اس لیے بہترین کام کرتے ہیں کیونکہ وہاں اختیارات نیچے تک گئے ہوئے ہیں. جتنے آپ لوگوں کے پاس اختیارات دیں گے, جتنی گورنمنٹ عوام کے پاس چلی جائے گی, اتنی وہ گورنمنٹ عوام کو رسپونڈ کرے گی. یہ جو ڈیولوشن ہے یہ کراچی کے اندر بہت ضروری ہے. انہوں نے کیا کیا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروا دیے, اختیارات دیے نہیں ہیں, نہ تیتر نہ بٹیر. لوگ بیچارے, آپ کے حالات آپ دیکھ لیں خود, کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ وسیم اختر کہتا ہے جی میں کیا کروں, میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. پشاور کا میئر یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے پاس 30% جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے صوبے کے, وہ ڈائریکٹلی ہم نے نیچے دے دیے. اس لیے با اختیار لوگ ہیں, اور آہستہ آہستہ, اور یہاں ہم نے وہاں تو گاؤں کی سطح کے اوپر اختیارات دے دیے, گاؤں میں بھی الیکشن کروا دیے, گاؤں کے لوگ بھی اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. یہ ہے کامیاب دنیا کے اندر ماڈل, ساری دنیا میں جو کامیابی سے چلتا ہے. یہاں یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں اس لیے نہیں کرتے کہ پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ ایم پیز اور ایم این اے کو پکڑا دیتے ہیں. کون سی دنیا میں ایم این اے اور ایم پی گلیاں اور سڑکیں ٹھیک کرتے ہیں؟ وہ تو بلدیات کا کام ہوتا ہے. اور دوسرا, آج آپ
میں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ پختونخوا کی پولیس دیکھ لیں. آپ مجھے، آپ میرا نہ بات مانے، جو یا پشتون ہیں جن کے رشتہ دار ہیں ان سے پوچھ لیں، کبھی موقع ملا تو پختونخوا چلے جائیں. آپ کو فخر ہوگا کہ اس ملک میں بھی ہمارے پاس ایک کوالٹی پولیس بن سکتی ہے. کراچی کے تاجروں کا جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ بجلی کے علاوہ، پانی کے علاوہ، وہ تو آپ کے مسئلے ہیں ہی، وہ بھی بلدیات میں حل ہوتے ہیں. لیکن جب تک آپ تاجر کو اس کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر کے دیتے، کہیں بھی دنیا میں تاجر کامیاب نہیں ہوتا. جب اس کو باڈی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، جب اس کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، میرے بچوں کو اغوا کر کے لے جائے گا، میرے بچوں کو، اس ملک میں کبھی ترقی نہیں آ سکتی، خوشحالی نہیں آ سکتی. لہذا پولیس کا نظام، یہ اے ڈی خواجہ جو یہاں کا آئی جی ہے، اس نے کہا کہ مجھے بھی پختونخوا والا پولیس کا نظام چاہیے. تو میں پہلے تو اس پہ آ جاؤں کہ کراچی کے مسئلے سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر پولیس ٹھیک کرے. کیسے ہم نے وہاں پولیس ٹھیک کی؟ ایک ایماندار آئی جی اس کو لے کے آئے، ناصر درانی کو، پوری طرح اس کو با اختیار کر دیا. کوئی بھی ریکروٹمنٹ سیاسی طور پہ نہیں ہوئی. این ٹی ایس سسٹم، نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم پہ جو وہ پاس کرتا تھا وہ گھر بیٹھے بیٹھے اس کو مل جاتا تھا کہ جی آپ پولیس میں آپ کی نوکری ہو گئی. یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. پیسے لے کے پولیس والے بھرتی کیے جاتے تھے. اس کے بعد 5000 پولیس والے آئی جی نے کرپشن پہ نکالے. کئیوں کی سیاسی افیلیشن تھی، کئی سیاسی طور پہ بھرتی ہوئے تھے کہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت ہم نے نہیں کرنے دی. کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے نہیں کرنے دی. ہم نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا آئی جی کو، اور اسی کے پاس اتھارٹی تھی. آپ کے یہاں سندھ کے آئی جی بیچارے کہہ رہے ہوتے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، کوئی اور ڈی ایس پی نیچے میرے بھرتی کر دیے جاتے ہیں. کتنے آئی جیز نے کہا ہے؟ تو کیسے آپ کی پولیس چل سکتی ہے جب سیاسی بھرتیاں، سیاسی مداخلات، سیاسی طور پر لوگوں کے اوپر کارروائی؟ اندرون سندھ میں جو ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے اس کے اوپر کیس ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. پنجاب میں ساری جتنی ہماری سینئر لیڈرشپ ہے ہم سب پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، اور مجھے تو انہوں نے اشتہاری بنا دیا، دہشت گرد بنا دیا. تو جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ پولیس اپنے بھی غلط کام کرتی ہے. اس لیے پولیس ٹھیک کی جائے، بلدیات کو مضبوط کیا جائے، نیچے تک اختیارات دیے جائیں، امپاور کیا جائے. جتنا آپ بلدیاتی نظام کو ٹھیک کریں گے اتنا ہی گورنمنٹ نیچے چلی جائے گی. یونین کاؤنسل کو بااختیار کریں گے. لوگوں کے جب پانی کے مسئلے ہوں گے وہ جا کے پکڑیں گے اپنے بلدیاتی نمائندوں کو، وہ میئر کو پکڑیں گے. میئر تو یہ نہیں کہے گا جی میں کیا کروں، وہ ان کو پکڑیں گے. پولیس آپ کی ٹھیک ہوگی، آپ مافیا کا مقابلہ کریں گے. لیکن سب سے بڑی ایک چیز رہ گئی، جب تک کیوں ہم کامیاب ہو گئے پختونخوا میں کرپشن نیچے لا کے، کیوں ہم کامیاب ہو گئے، ریکارڈ پختونخوا کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہائیڈرو الیکٹرک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. 9 سیمنٹ کے پلانٹس وہاں لگ رہے ہیں. کیوں لگ رہے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہاں کوئی آپ کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں جائیں، آپ پلانٹ لگائیں، آپ کو کوئی محکمہ نہیں تنگ کرے گا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں بھی مسئلہ آئے گا، وہ اگر عمران خان کے کانوں تک پہنچ گیا عمران خان ایکشن لے گا، کیونکہ میں خود بھی پیسہ بنا رہا ہوں. کیونکہ میں نے کوئی وہاں بزنس نہیں کی، میں نے کوئی قرضے. بینک آف خیبر کا شیئر 3 سالوں میں 5 روپے سے 16 روپے پہ پہنچ گیا. کیا کیا؟ کوئی ہم نے بڑا کام نہیں کیا، صرف پروفیشنل سیٹ اپ لے آئے.
کوئی مداخلت نہیں ہونے دی، کوئی غلط بھرتیاں نہیں ہونے دی. وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح چلا ہے. 3 سال میں ڈیویڈنڈز دیے پہلی دفعہ، اور اس باری سب سے زیادہ نفع دیا انہوں نے پختونخوا حکومت کو. کوئی ہم نے پرائیویٹائز نہیں کیا. یہاں انہوں نے حل بنایا ہوا کہ جو چیزوں پرائیویٹائز کر دو، ہم نے نہیں کیا. ہم نے صرف پروفیشنل سیٹ اپ لے کے آئے. لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا اوپر آدمی جو بیٹھا ہو وہ خود ٹھیک ہو، وہ کرپٹ نہ ہو. میں نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے. میں نے کہا یہ چھوڑو کہ میرے رشتہ دار دوست کسی کی بھی کوئی کاروبار نہیں ہے. ہم نے بلکہ کئی لوگ وہاں جانا چاہتے تھے، ہاؤسنگ کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا نہیں کرنا، میرا رشتہ دار کوئی نہیں جائے گا وہاں. اس کے علاوہ میں نے ایک کلاس 4 کا نوکر بھی ابھی تک بھرتی نہیں کروایا 4 سالوں میں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سارے پیسے لے کے بھرتیاں، سارے کوٹے دیے ہوئے. اچھا تم اتنے بھرتی کرو، تمہارے لیے اتنے پیسے. کبھی ایسے بھی ملک چل سکتا ہے؟ لہٰذا پہلے تو میں یہ گورننس کمپلیٹ کر دوں. یہ بڑا ضروری ہے. جب میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے ہمیں وہاں جا کے کھڑا کر دیا ہے، اب ہم ایسے نہیں چل سکتے. جس طرح اب تک ملک چل رہا ہے اب آگے نہیں چل سکتا. قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ بے روزگاروں کی فوج ہے. اتنی بے روزگاری آج پاکستان میں، نوجوان سڑکوں پہ بے روزگار پھر رہا ہے. یہ وائبل نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں پھٹے گا. یہ بم بے روزگاری کا بم پھٹے گا. اس لیے جب تک ہم نظام ٹھیک نہیں کرتے، جب تک ہم وہ ماحول نہیں بناتے جدھر تاجر بھی اپنا کام کر سکے، سرمایہ کار بھی کر سکے، تب تک یہ آگے جا کے مسئلے بڑھتے جائیں گے. تو میں اپنے تاجروں کو، وہ آپ برادری ہے جس نے میری، جب میں نکلا شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے، تو میں آپ کو یقین دلاؤں میرے بڑے بڑے امیر دوست ہوتے تھے. میں کرکٹر بھی تھا. سارے ایک کرکٹ سٹار کو جاننا بھی چاہتے تھے. لیکن جب میں پیسے اکٹھے کرنے گیا، حوصلہ افزائی تو کی، پیسہ نہیں دیا. پیسہ کس نے دیا؟ تاجروں نے میری سب سے زیادہ مدد کی. اور انشاءاللہ یہ جو کراچی کا شوکت خانم یہ اس سال کے آخر میں شروع ہو جائے گا. یہ دونوں، جو پشاور کا شوکت خانم ہے وہ لاہور سے بڑا ہے، اور جو یہ کراچی کا بن رہا ہے یہ دونوں سے بڑا ہے. اور یہ سب سے ماڈرن ہاسپٹل ہے. جب میں شروع کروں گا، ان کے لیے مجھے بڑی مشکل پڑی تھی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. مجھے پورا ایمان ہے کہ جس دن میں کراچی میں آؤں گا یہ آرام سے بن جائے گا. میں آپ تاجروں کے لیے، جو اس کے علاوہ کہ آپ کا گورننس کا مسئلہ حل ہو، جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے FBR کا. یہ FBR تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب FBR کو ایک ادارہ نہیں بنایا جائے گا. سپریم کورٹ نے تو FBR کے متعلق جو لفظ کہے ہیں اور نیب کے متعلق وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں کہ ردی کسی کام کے نہیں ہیں ادارے. اس لیے FBR کو ادارہ بنانے کے لیے اس کو ہم ایسا ادارہ، ہم پورا پلان کر رہے ہیں. اسد عمر یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کو تفصیل میں بھی بتا دیں گے. لیکن ہم آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم ٹیکس اونچا نہیں کریں گے، ہم ٹیکس نیچا کریں گے. لیکن ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے وہ ٹیکس وصول کرے گا، اور ہم ماحول آپ کے لیے ایسا بنائیں گے کہ آپ ٹیکس دینا چاہیں گے. اوپر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جب بھی اگر کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا، سب سے پہلے خود ٹیکس اپنا سارا اثاثے ڈکلیئر، وہ ویسے بھی میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، سارے اپنے سے شروع کروں گا. اور پھر جو بڑے بڑے مرغے بیٹھے ہوئے یہاں جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے شروع کروں گا. پھر میں سارے آگے، وہ ویسے سیاستدان میرے سے ڈرے ہوئے ہیں، پھر میں ان سیاستدانوں سے شروع کروں گا اور پھر نیچے آؤں گا آپ کے پاس. لیکن یاد رکھیں کہ ٹیکس ہمیشہ، جتنا آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے چوری بڑھتی جائے گی. جتنا آپ ٹیکس نیچے کریں گے
اور لوگوں کو احساس دیں گے کہ اس ٹیکس دینے سے آپ کو فائدہ ہوگا، وہ قومیں ٹیکس دیتی ہیں۔ جو اسکینڈینیوین ممالک ہیں ان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو 50% ہے۔ وہ کیوں ٹیکس دیتے ہیں؟ کہ ان کو ٹیکس ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم، ان کے لیے بہترین ہسپتال، اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو مفت، یاد رکھیں عام آدمی کے لیے مفت انصاف ملتا ہے، وکیل کر کے دیتی ہے حکومت۔ اگر وہ بے روزگار ہوتے ہیں حکومت پیسے دیتی ہے، ان امپلائمنٹ بینیفٹس دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا، تو اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ ماحول ایسا بنا دیں گے کہ وہ قوم جو دنیا میں 5 ٹاپ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، پاکستانی ٹاپ دنیا میں 5 وہ ملک ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، لیکن سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ ٹیکس ان کو پتا ہے کہ کبھی پیناما میں چلا جائے گا، کبھی دبئی کی پراپرٹیز میں چلا جائے گا، چوروں کے پاس چلا جائے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ دبئی میں، یہ ذرا سوچیں 4 سالوں میں جو پاکستانیوں نے دبئی میں پراپرٹی لی ہے وہ 800 ارب روپیہ ہے، 800 ارب روپیہ۔ وہ یہاں کا پیسہ جا رہا ہے آپ کا جو لگنا چاہیے سڑکوں پہ، گلیوں پہ، سیوریج سسٹم پہ، گندگی اٹھانے پہ، پانی دینے میں، وہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے۔ اور پتہ نہیں کتنی ایان علی سوٹ کیس بھر کے ڈالر باہر لے کے جا رہے ہیں، کتنے پتہ نہیں کتنے۔ تو جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے، میرا یہ ایمان ہے اپنی قوم کے اوپر، ان لوگوں کو احساس ہو جائے اگر یہ اتنی زیادہ چیریٹی دیتے ہیں، اتنی خیرات دیتے ہیں، ان کو احساس ہو جائے کہ یہ پیسہ اس قوم پہ خرچ ہوگا، ہمارے بچوں کی تعلیم پہ ہوگا، صاف پینے کے پانی میں ہوگا، ہسپتال بہتر کرنے میں ہوگا۔ اگر شوکت خانم لاہور کو ہر سال 4 ارب روپیہ، 4 ارب 400 کروڑ روپے کا خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہے، تو 400 کروڑ روپیہ یہ قوم ہر سال 1 سال سے زیادہ پیسے دیتی ہے۔ تو یہ قوم اگر ان کو اعتماد ہو جائے حکومت پہ، یہ اتنا پیسہ دیں گی، میرا ایمان ہے ہمیں کبھی نہ IMF نہ کسی سے قرضے لینے پڑیں گے، نہ بھیک مانگنی پڑے گی۔ انشاءاللہ ہمیں خوددار قوم بنیں گے، اور ہم وہ خوددار قوم، اور وہ ویسے مجھے کافی قریب نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو حالات جا رہے ہیں، یہ پیناما کا جو کیس جا رہا ہے، یہ پاکستان کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں ایک رابطہ کمیٹی بھی اسد عمر میں آپ کو کہوں گا، اور فردوس نقوی آپ کو کہوں گا کہ ایک رابطہ کمیٹی جو تاجروں کے ساتھ مسلسل آپ کے ساتھ اب تو انشاءاللہ وہ بھی اناؤنس کریں گے۔ میں پھر سے اس شاندار استقبال کا جو آپ نے مجھے عزت دی، اور جو میں بھول نہیں سکتا، میر صاحب آپ نے جو میرے اوپر اچھے الفاظ کہے، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔